حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے گھر میں کام کرتے رہتے تھے، لیکن جیسے ہی حضرت بلال کی اذانوں کی آواز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کانوں میں آتی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اس انداز سے اللہ اکبر کبیرہ آپ جو ہے گھر میں سے جاتے تھے کہ حضرت عائشہ امہات المؤمنین کا بیان ہے، ایسا لگتا تھا جیسے کہ حضور کا ہم سے کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے، کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ پتا چلا میرے بھائیوں نماز کی اہمیت کیا ہے۔ جب مؤذن پکارے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ سکسیس کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، پھر چاہے تو کتنا ہی بڑا بزنس مین ہو، چاہے تو کتنا ہی بڑا تجارت کرنے والا ہو، چاہے تو کتنا ہی بڑا انسان ہو، سارے کام کو تیاق دے دے، سارا کام چھوڑ کر مسجد میں آ جا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کر لے، اللہ فرمائے گا دنیا کے سارے کام چھوڑ کر میری بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہے، تیرا کام بگڑنے نہیں دوں گا، بلکہ تیرے کام میں اتنی برکت عطا فرماؤں گا، تجھے وہاں سے رزق دوں گا جہاں تو سوچ بھی نہیں سکتا ہے، جہاں پر تو سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ بے شک حضور اس انداز سے جاتے تھے جیسے کہ امہات المومنین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ جب نماز کا وقت ہو جاتا تھا، سبحان اللہ، سمجھو میرے بھائیوں، ان باتوں کو سمجھو، یہ ضروری ہے تمہارے لیے۔ اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی جھلکیاں ہیں جو میں نے آپ کو بتائیں، اور بھی بہت، یہ میں نے مختصر انداز میں بتائی، ورنہ مکمل سیرت تو ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ بہت پیار کرتے تھے اپنے ازواج پاک سے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، یہ تو حضور نے کہ سیرت میں ہم نے دیکھا کہ اپنے ازواج پاک رضی اللہ عنہن کے ساتھ کیا آپ کا طرز عمل تھا، اور پھر ذرا دیکھو حضور نے بیان فرمایا کہ اپنی بیوی کے چہرے پر ہرگز مت مارنا، صبر کرنا، صبر اور عفو درگزر کرنا۔ یقین مانیے میرے بھائیوں، صبر میں اتنی طاقت ہے، یہ عالم صاحب بیٹھے ہیں، مولانا صاحب بیٹھے ہیں، صبر میں اتنی طاقت ہے، اگر کوئی بندہ تمہیں ایک بار گالی دے دے، صرف 1 منٹ کے لیے زبان کو خاموش کر لینا، بالکل خاموش ہو جانا، پلٹ کر اس کو گالی مت دینا میرے بھائی، گالی مت دینا، یقین مانو تھوڑی دیر کے بعد تمہیں اسے جو ہے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا، اور تمہارا صبر جو ہے اس کے غرور کو توڑ دے گا۔ اس لیے صبر کرنا بہت ضروری ہے، عفو درگزر سے کام لینا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت فرماتا ہے، ایسے لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ اب ذرا دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ تو میں نے بتایا مردوں کو کیسے رہنا چاہیے عورتوں کے ساتھ، اب عورتوں کے اوپر کیا حقوق ہیں شوہر کے، وہ بھی ہم سن لیں ہماری ماں اور بہنیں۔ اللہ اکبر۔ ایک خاتون آئیں، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بتا دیجئے کہ میں نکاح کرنا چاہتی ہوں، میرے اوپر میرے شوہر کا حق کیا ہے، رائٹ کیا ہے؟ تو تمہارے نبی نے فرمایا، خاتم النبیین نے فرمایا، تاجدار عرب و عجم نے فرمایا، تم مجھ سے شوہر کا حق پوچھنا چاہتی ہو؟ شوہر کا حق یہ ہے کہ اس کے سر سے لے کے پیر تک اس کے جسم پہ پھوڑے ہوں، اور پیپ نکل کے بہ رہی ہو، اس کی ناک بہ رہی ہو، اور اگر بیوی اس کو اپنی زبان سے چاٹ لے تب بھی شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی ہے۔ اے خاتون، تم مجھ سے شوہر کا حق پوچھنے کے لیے آئی ہو، ذرا سنو، شوہر کا حق یہ ہے، اگر میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے لیے سجدہ کرے۔ پتا چلا شوہر کا حق بہت بڑا ہے۔ اے میری ماں اور بہنوں، بے شک تم نے نمازیں بہت پڑھی ہوں گی، تم نے تہجد بھی پڑھتی ہوگی، رمضان کے روزے بھی رکھتی ہوگی، اور اس کے علاوہ زکوٰۃ بھی نکالتی ہوگی، حج بھی ادا کر لیا ہوگا، لیکن میری ماں اور بہنوں، اگر تم نے شوہر کو ناراض کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جنت کے دروازے تمہارے لیے نہیں کھولے جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اگر تم نے شوہر کو راضی کیا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے وہ عورت جو 5 وقت نماز پڑھے اور رمضان کے روزے رکھے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے،
اکبر ہے. ہمارے نبی نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں. جو عورت نماز پڑھے گی، روزے رکھے گی، اپنے شوہر کی خدمت کرے گی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گی، جنت کے 8 دروازے ہیں. کل قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا اے عورت، جنت کے 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے چاہے تو آج داخل ہو جا، جس دروازے سے چاہے تو آج داخل ہو جا. اللہ اکبر. یہ ہے شوہر کی خدمت کرنے کا صلہ، شوہر کی خدمت کرنے کا نتیجہ، ریزلٹ ہے یہ میرے بھائیو، ریزلٹ. اس لیے میری ماں اور بہنوں صبر کر لیا کرو اگر شوہر کی طرف سے زیادتی ہے. لیکن معاملہ یہ ہے حضرت کہ اگر بیوی کو کوئی سیدھا سادہ شوہر مل جائے تو وہ اس کا خون پیے جا رہی ہے، اور اگر شوہر کو بیوی کو سیدھی سادی مل جائے تو وہ اس کا خون پیے جا رہا. ارے یار صبر کرو، صبر. ایک دوسرے کو معاف کرو، معاف کرنے کا معاملہ ہے. بعض لوگ اپنی بیوی کو پیر کی جوتی سمجھتے ہیں اور بعض لوگ سر پہ چڑھا کے بٹھا لیتے ہیں. یہ بھی معاملہ ہے. اب میں آپ کو بتاؤں، اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو بتائیے کہاں سے پیدا کیا. ارے ذرا بولو، ذرا کہاں سے پیدا کیا؟ مرد کی، ارے بولو بائیں پسلی سے. بائیں پسلی سے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اللہ نے عورت کو پیدا کیا. کسے؟ زور سے بولو ذرا. عورت کو پیدا کیا ہے بائیں پسلی سے. اب سوال یہ آئے گا اللہ تعالیٰ نے بائیں پسلی سے پیدا کیا ہے، پیر کی ہڈی سے پیدا کیوں نہیں کیا؟ سوال ہے. اللہ تعالیٰ نے سر کی ہڈی سے پیدا کیوں نہیں کیا عورت کو؟ بائیں پسلی سے کیوں پیدا کیا ہے؟ اس کا جواب ہمارے علماء کرام نے دیا ہے. اللہ اکبر. سنو ذرا میرے بھائی، عورت کو اللہ تعالیٰ نے بائیں پسلی سے پیدا کیا ہے، پیر کی ہڈی سے پیدا نہیں کیا ہے، سر کی ہڈی سے پیدا نہیں کیا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بائیں پسلی جو ہوتی ہے دل کے قریب ہوتی ہے، دل بائیں جانب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پیر کی ہڈی سے پیدا نہیں کیا، مطلب واضح ہے تاکہ عورت جو ہے وہ پیر میں ڈالنے کی چیز بھی نہیں ہے، عورت پیر سے ٹھکرانے کی چیز بھی نہیں ہے. سر کی ہڈی سے پیدا اس لیے نہیں کیا ہے کہ عورت جو ہے سر پہ چڑھانے کی چیز بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بائیں پسلی سے پیدا کیا ہے، اور بائیں پسلی جو ہے دل کے قریب ہے. تو اللہ کو پتا چلا عورت جو ہے وہ دل سے لگانے کی چیز ہے، بیوی جو ہے پیار کرنے کی چیز ہے. بیوی کو ظلم و ستم نہیں کیا جاتا ہے، اس کی کوئی غلطی ہوتی ہے اللہ کے لیے معاف کر دیا جاتا ہے. تبھی گھر چلتے ہیں جیسا کہ نبی نے معاف کیا تھا ایک موقع پر. اگر اللہ اکبر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اگر ہم اپنے گھروں کے اندر لے آئے تو ہماری زندگی جو ہے امن کا گہوارہ بنتی ہوئی نظر آئے گی.